بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو ہم ان بچوں کی جو 3 سے 10 سال ہیں ویک آئی سائٹ کے اوپر بنا رہے ہیں کہ ان کی جب نظر کمزور ہو جاتی ہے اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کے ذریعے ان کی کمزور آئی سائٹ کو بہتر کیا جا سکتا ہے، جو کہ اس ویڈیو میں آپ کو بتائی جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے ویک آئی سائٹ فرام 3 to 10 years ایج چلڈرن، 3 سے 10 سال کی عمر کے بچوں کی کمزور آئی سائٹ کے اوپر یہ ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اس بیماری کی تمام کازز اور سمٹمز، علامات اور وجوہات پر تفصیل سے بات کریں گے، اور آخر میں اس مرض کی بہترین ہومیوپیتھک ادویات آپ کو بتائی جائیں گی تاکہ آپ گھر بیٹھے اپنا علاج مکمل طور پر کر سکیں اور اس بیماری سے نجات حاصل کر سکیں۔ ہومیوپیتھک میڈیسن ہیو نو سائیڈ ایفیکٹس، اس کے کسی بھی قسم کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتا، یہ سیف ہوتا ہے استعمال کرانا۔ ہومیوپیتھک علاج کا کمال یہ ہے کہ مرض کو جڑ سے ختم کر دیتی ہے۔ Now we study symptom, causes and triggers of this disease۔ اب ہم اس بیماری کے علامات، وجوہات اور یہ کن چیزوں سے ٹریگر یعنی بڑھتی ہیں ہم تفصیل سے جان لیتے ہیں۔ نمبر 1 ہے مایوپیا، ڈیفیکلٹی سینگ ڈسٹنٹ آبجیکٹس۔ جب بچے کو دور کی چیزیں دکھنے میں مشکل ہوتی ہے تو سمجھیں اس کو مایوپیا کا مرض لگ چکا ہے۔ ہائپروپیا، ڈیفیکلٹ سینگ نیئر بائی آبجیکٹس۔ جب بچے کو قریب کی چیزیں دکھنے میں مشکل ہو، کتاب پڑھنے میں، موبائل یوز کرنے میں، قریب سے کسی چیز کو فوکس کرنے میں، اگر وہ سر میں درد، بھاری پن محسوس کرتا ہو تو سمجھے وہ ہائپروپیا کا مریض ہو چکا ہے۔ اسٹگمیٹزم، بلرڈ اور ڈسٹارٹیڈ ویژن۔ جب چیزیں دھندلی دکھائی دینے لگے، جو عموماً بہت سارے بچوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ شروع میں وہ کہنا شروع ہوتا ہے کہ ہمیں چیزیں دھندلی دکھائی دے رہی ہیں، کلیئر نہیں دکھائی دے رہی، ان کے کتاب کے حروف اور باقی چیزیں جو ان کے قریب موجود ہوتی ہیں۔ ایمپلائوپیا یعنی لیزی آئی، جب آپ کی ایک آنکھ بچے کی کمزور ہو جائے اور دوسری صحیح کام کر رہی ہو تو اس طرح کی بھی شکایت بچے اپنی علامات میں بیان کرتے ہیں۔ جینیٹک فیکٹرز، فیملی ہسٹری آف ویژن پرابلم انکریز دا رسک۔ جب بچے کو خاندانی طور پہ ماں باپ کی نظر کمزور ہو تو عموماً بچوں کو بھی یہ شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایکسیسو اسکرین ٹائم، بہت زیادہ موبائل کا استعمال کرنا، ڈیجیٹل اسکرین کو دیکھنے کی وجہ سے انہیں مایوپیا یعنی دور کی چیز دیکھنے میں مشکل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز، خوراک کی کمی کی وجہ سے، نامناسب خوراک ملنے کی وجہ سے بچوں کے اندر بھی یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ آئی انفیکشنز اور الرجیز، اگر آنکھ کے اندر انفیکشن ہے، کوئی الرجی ہو گئی ہے، آنکھ لال ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے آنکھ کے پیچھے سوجن آتی ہے تو بچوں کی آئی سائٹ ویک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پریمیچور برتھ، ایسے بچے جو اپنے وقت سے پہلے پیدائش کی طرف چلے جاتے ہیں ان کو بھی عموماً بڑے ہو کر آنکھوں کی کمزوری کی شکایت کا سامنا ہوتا ہے۔ تو یہ ویڈیو اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ تاکہ آخر میں جو ہومیوپیتھک میڈیسن بتائی جائیں گی ان کے علاج سے تمام تر مسائل حل ہو جائیں گے۔ اب میں آپ کو کچھ میجر سمٹمز بتاتا ہوں جس کے ذریعے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ بچے کی آئی سائٹ ویک ہو رہی ہے۔ فریکوینٹ اسکوینٹنگ یعنی کہ آنکھوں کو چھوٹا کر کے دور کی چیز کو دیکھنے کو فوکس کرنا۔ سٹنگ ٹو کلوز ٹو اسکرین کے بہت قریب بیٹھنا۔ فریکوینٹ آئی ربنگ، بار بار آنکھوں کو رب کرنا، مسلنا۔ کمپلینٹس آف ہیڈ ایک، بار بار بچہ آ کے اپنے سر درد کی شکایت کرتا ہے۔ واٹری اور ریڈ آئیز، آنکھوں سے پانی آتا ہے اور سرخ آنکھیں ہو جاتی ہیں۔ ڈیفیکلٹی ان ریڈنگ اینڈ رائٹنگ، وہ مشکل محسوس کرتا ہے پڑھنے میں اور لکھنے میں۔ اوائڈنگ کلوز ورکنگ، وہ زیادہ تر قریب سے کام کرنے کو مشکل سمجھتا ہے۔ شارٹ اٹینشن اسپین، وہ چیزوں کو تھوڑی چیز دیر کے لیے دیکھتا ہے اور پھر نظر ان سے گھما لیتا ہے۔ یہ تمام تر علامات ہیں جس سے ہمیں پتہ لگ سکتا ہے کہ بچے کی نظر کمزور ہونا شروع ہو گئی ہے۔ ٹریگرز، کن چیزوں سے یہ مرض بچوں میں بڑھ جاتا ہے؟ ایکسیسو اسکرین ٹائم، موبائل اور ٹی وی کا بہت زیادہ دیکھنا۔ پور لائٹنگ کنڈیشن، اگر آپ کے کمرے میں پراپر روشنی نہیں ہے سورج کی یا سیورس کی تو بھی بچے میں آئی سائٹ ویک ہونا شروع ہو جائے گی۔ لیک آف آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز، اگر بچہ باہر جا کے فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کرتا اور گھر میں چھت کے نیچے ہی زیادہ وقت گزارتا ہے تو یہ بچہ فزیکلی لیزی ہوگا اور آئی سائٹ کا پرابلم آئے گا۔ نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز، اس کے اندر وائٹامن اے، اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کی کمی کی وجہ سے بھی آئی سائٹ کمزور ہوتی ہے۔ فریکوینٹ آئی ربنگ، بہت زیادہ آنکھوں کو رب کرنا، انفیکشن کی وجہ سے، آنکھوں میں خارش ہونے کی وجہ سے تو بھی آئی سائٹ ویک ہوتی ہے۔ پریمیچور برتھ اور وقت سے پہلے پیدائش جو ہے بچوں کو اس طرف لے جاتی ہیں۔ اب ان تمام تر علامات اور وجوہات کی میں آپ کو 3 بہترین ہومیوپیتھک میڈیسن بتا رہا ہوں۔ نمبر 1 نیٹرامیور، نمبر 2 روٹا، نمبر 3 کالیفاس۔ ان تینوں کو آپ نے 200 پاور پوٹینسی میں استعمال کرنا ہے یعنی کہ 200 کی طاقت میں، اور دوا کا استعمال بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی تو اس چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں
رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ دوا کو کیسے استعمال کرنا ہے؟ 10 قطرے 1 گھونٹ نیم گرم پانی میں ڈال کے استعمال کریں۔ 1 نمبر دوا کو صبح کے وقت، 2 نمبر دوا کو شام کے وقت اور 3 نمبر دوا کو آپ نے رات کے وقت استعمال کرنا ہے، یعنی صبح، شام اور رات، اور آپ 2 نمبر دوا کو دوپہر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے ان 3 دواؤں کو 200 پاور پوٹینسی میں صبح، شام اور رات کے وقت آپ نے استعمال کرنا ہے۔ یاد رہے 8 دن تک مسلسل استعمال کرنے کے بعد 5 دن کا وقفہ دینا ہے اور اس کے بعد دوبارہ استعمال کرنا ہے، یعنی ہر 8 دن استعمال کر کے صبح، شام اور رات میں آپ نے 8 دن کا وقفہ استعمال کرنے کے بعد مسلسل 8 دن استعمال کرنے کے بعد 2 دن کا وقفہ دیں گے اور یا 5 دن کا وقفہ دیں گے، اس کے بعد دوبارہ استعمال کریں گے۔ یہ مرض کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ 8 دن کے استعمال کے بعد 2 دن کا وقفہ بھی دے سکتے ہیں اور 5 دن کا وقفہ بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے بچے کا مرض پرانا اور پیچیدہ ہو گیا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آنکھوں کی نظر کی کمزوری کے ساتھ ساتھ تیزی سے نظر گر رہی ہے اور بھی کمپلیکیشنز ہیں، مزید سر درد، آنکھوں میں خارش اور انفیکشن کی شکایت بھی ہے، تو پھر آپ ڈاکٹر مکرم سے ان کے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں، پھر مکمل علاج حاصل کریں، مکمل علامات بتائیں اور تسلی کے ساتھ اپنے بچے کے لیے ادویات کا انتخاب کریں۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اس نمبر پر رابطہ کر کے اپنے بچے کی تفصیل بتا کر آپ مکمل علاج حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔